हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज संडे है, वैसे तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का है, लेकिन कुछ देर में आप जो है मैथमेटिक्स का लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। क्योंकि कल सैटरडे था, किसी निजी मसरूफियात की वजह से मैं अपना करंट अफेयर्स के हवाले से लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। तो इस हवाले से मैं अभी ये लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से हम पीछे 5 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो कंटेंट क्या होगा जो हम अपने करंट अफेयर्स के सिलेबस में कवर करेंगे। तो मैं हूं बुरहान अकरम, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि लेक्चर नंबर 6 है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताया था कि 2020 का हमने जो करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 के हवाले 2021 के हवाले से करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर में बताया था कि मोस्ट जो पास्ट के 2 इयर्स के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एफपीएससी कहता है आपको वो करंट अफेयर्स में शामिल होते हैं। तो तकरीबन 2 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो 1 साल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स थी पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, वो हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड एंड पाकिस्तान करंट अफेयर्स 2021 के हवाले से, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप जिन लोगों ने हमारा लेक्चर जो है वो पहले नहीं देखा, तो वो लेक्चर्स जो हैं वो देख लें और सब्सक्राइब के बटन को आप दबा दें ताकि आपको बर वक्त दूसरे लेक्चर्स आपको मिल सकें। तो बगैर देर किए हम चलते हैं अपने 2021 के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू फॉर्मलाइज अ प्रोसेस टू ऑफर सिटीजनशिप, ये याद रखिएगा, सिटीजनशिप टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। अब सबसे पहले बताऊं कि गल्फ कंट्री में यूएई वो वाहिद मुल्क है, या सऊदी अरेबिया या कतर वो मुल्क हैं, जो बहरीन हो गए, ये ममालिक ऐसे हैं जो सिटीज़नशिप आपको ऑफ़र नहीं करते। सपोज़ यू आर अ कैनेडियन, ठीक है, तो कनाडा में आप उनकी एक पॉलिसी बनी हुई है कि आपने वहाँ पर 2 साल स्पेंड करने हैं तो आपको वहाँ पर सिटीज़नशिप दे दी जाती है। लेकिन ऐसा जो है पहले कभी नहीं था गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कौन सा गल्फ़ कंट्री है, पहला कंट्री है जिसने प्रोसेस स्टार्ट किया है सिटीज़नशिप ऑफ़र करने का। तो वो है दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी 7 जो है वो एमिरेट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने ये पहला मुल्क बन गया है गल्फ़ कंट्री का जिसने सिटीज़नशिप ऑफ़र करना स्टार्ट की है। पहले इससे पहले न यूएई, न कतर, न सऊदी अरेबिया, न बहरीन, कोई भी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो आपको सिटीज़नशिप ऑफ़र नहीं करते थे। तो ये याद रखिएगा। अब यूएई वो वाहिद मुल्क है गल्फ़ कंट्रीज़ का, सबसे पहला मुल्क है जिसने सिटीज़नशिप ऑफ़र करने का एक प्रोसेस जो है वो फॉर्मलाइज कर लिया है। अब ये देखें, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स plans to offer citizenship to a select group of foreigners, ठीक है, the first Gulf Arab nation to formalize a process aimed at giving expatriates a bigger stake in the economy। अब जैसा कि पता है दुबई वो वाहिद मुल्क है, यूएई वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर दुनिया भर की आपको जो आवाम मिलेगी, हर तरह का आपको कल्चर मिलेगा वहाँ पर जो है। अब अगर आप मैं कहूँ कि इंटरनेशनल कंट्री बन गया है, यानी वहाँ पर हर किस्म का इंसान आपको मिलेगा, अमेरिकन मिलेगा, यूरोपियन मिलेगा, ठीक है, अरब मिलेंगे। अरब तो खैर वहाँ के ऑब्वियसली हैं। तो आपको वहाँ का दुनिया का हर कल्चर अगर आपको देखना है तो आप दुबई चले जाएं, वहाँ आपको हर कल्चर मिलेगा। तो अभी इन्होंने ये फॉर्मलाइज प्रोसेस कर दिया है सिटीजनशिप ऑफर करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फुल मून इन 2021 आल्सो नोन एज द डिश वाज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड। तो उस मून को क्या कहा गया, उस मून को कहा गया वुल्फ मून। अब वुल्फ मून क्यों कहते हैं, इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट फुल मून इन जनवरी हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड एज द वुल्फ मून फॉर सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज से जो है इसको वुल्फ मून कहा जाता है। इट्स ओरिजिन कम्स फ्रॉम अ नेटिव अमेरिकन हु ऑफन हर्ड वुल्व्स howling during cold winter nights at the time of year according to the farmers almanac। this isn't the only name though, ठीक है। तो ये एक सेंचुरीज पुराना एक कल्चर है अमेरिकन जो तारीख़ है उसके अंदर, कि जो है वो फुल वोल्फ मून जो है उसको कहते हैं
فرسٹ فل مون کو جو جنوری میں ہوتا ہے اس کو وولف مون کا نام دیا جا رہا ہے. سینچری سے، اب نہیں، سینچری سے یہ نام جو ہے ریپیٹ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں. وین اسرائیل اوپنس اٹس ایمبیسی ان ابو دھابی. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرائیل ہے اس وقت جو ہے وہ فارملائز کرنا چاہتا ہے اپنے تعلقات گلف کنٹریز سے، جس میں سعودی عربیہ شامل ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا یو اے ای شامل ہے، اس میں آپ کا بحرین شامل ہے، اس میں جارڈن اور ایجپٹ تو آلریڈی ان کو جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب یو اے ای جو ہے اس نے بھی ان کو کیا کر لیا ہے، ریکگنائز کر لیا ہے. تو اس حوالے سے جو پہلی ایمبیسی ہے، اسرائیل اوپن اٹس فرسٹ ایمبیسی ان ابو دھابی آن 24 جنوری 2021. یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے. موسٹلی ایف پی ایس سی میں اس طرح کے ایونٹس کے جو لینڈ مارکس ہوتے ہیں اس کی تاریخ آپ سے پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ فلیگ واز ہوسٹڈ بائی دا پروٹیسٹنگ انڈین فارمرس ایٹ دا ریڈ فورٹ. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2021 کے اندر ایک بے تحاشا جو ہے پروٹیسٹ انڈیا کے اندر ہوئے، جس میں جو فارمرز تھے وہ ٹریکٹرز لے کر جو ہے سڑکوں پر آ گئے، اور انہوں نے جو فلیگ ہوسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کون سا تھا، مطلب جو فلیگ اٹھایا ہوا تھا وہ تھا نشان صاحب. ٹھیک ہے، نشان صاحب وہ فلیگ تھا. ٹھیک ہے، اس کی پکچر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری رائٹ سائڈ پر. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن ہم دیکھ لیتے ہیں. ریسنٹلی وچ آف دا فالوئنگ کنٹری ہیز پلڈ آؤٹ فرام اوپن اسکائز ٹریٹی ان 2021 فالوئنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اوپن اسکائز ٹریٹی جو ہے سب سے پہلے کس نے چھوڑی؟ سب سے پہلے یو ایس اے نے چھوڑی. اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ اوپن اسکائز ٹریٹی جو ہے امریکہ کے بعد جو ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے اوپن اسکائز ٹریٹی چھوڑی ہے؟ وہ ہے رشیا. ٹھیک ہے، اور رشیا کے جو پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو جو ایڈیشنلی میں بتاتا ہوں یہ آپ کو ہیلپ کریں گی. ولادیمیر پوٹن جو ہے پریزیڈنٹ ہیں کہاں کے؟ رشیا کے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی سائڈ بائی سائڈ انفارمیشن جو ہے وہ ہوتی جائے گی، آپ کی ریفریش ہوتی جائے گی، جو کہ آپ کو لانگ ٹرم یاد رہے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا گلوبل رسک رپورٹ 2021 16th ایڈیشن ہیز بین ریلیزڈ بائی ہوم. یعنی پوچھا جا رہا ہے جو رپورٹ آئی تھی گلوبل رسک رپورٹ 2021 اس کا 16th ایڈیشن کس نے جو ہے وہ ایشو کیا تھا؟ وہ ورلڈ اکنامک فورم نے کیا تھا. اس کے حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتاتا چلو. دا 16th ایڈیشن آف دا گلوبل رسک رپورٹ پبلشڈ بائی دا ورلڈ اکنامک فورم ود دا سپورٹ آف مارش میکلینن highlights the descriptive implications of the major risks including the COVID-19 pandemic that may reshape our world 2021 and over the next decade. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایڈیشن جو ہے کس نے لانچ کیا تھا؟ WEC نے، ورلڈ اکنامک فورم. ٹھیک ہے، اور جس کی جو ہر سال جو ہے ایک کانفرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ کوسچن آپ کے سامنے ہے. وچ کنٹری چینج ون ورڈ اٹس نیشنل اینتھم ریسنٹلی. کون سا ملک ہے جس نے اپنے نیشنل اینتھم کے اندر سے ایک ورڈ جو ہے وہ کیا کیا ہے، وہ چینج کیا ہے؟ وہ ہے آسٹریلیا. آسٹریلیا نے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے نیشنل اینتھم کے اندر سے ایک ورڈ جو ہے وہ چینج کیا ہے. نیکسٹ کوسچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دا یو این ہیز سسپینڈڈ ووٹنگ رائٹ آف ہاؤ مینی کنٹریز. ٹھیک ہے، کتنے جو کنٹریز ہیں اس کا یو این نے ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے؟ وہ ہیں 7 کنٹریز. اور کیوں ہوا تھا اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز آپ کو جاننا ضروری ہے. ہمیں ایک چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ اس نے یو این نے جو ہے 7 ملکوں کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ سسپینڈ کر دیے ہیں. کس وجہ سے کی ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. 7 کنٹریز انکلوڈنگ ایران. ایران اس میں جو ہے اسپیسیفکلی ہے ہیو لاسٹ دیئر رائٹ ٹو ووٹ ان دا یو این جنرل اسمبلی بیکاز آف ان پیڈ ڈیوز. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ہر ملک کی ایک ممبرشپ ہوتی ہے. جب آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے یو ہیو ٹو پے سم تھنگ. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو پے سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو آپ کو پے کرنی پڑتی ہیں وہ چیزیں، ورنہ جو ہے آپ کو وہاں سے وہ ممبرشپ سے نکال دیتے ہیں. آپ کوئی بھی اسکول دیکھ لیں، کوئی بھی آپ اپنا کلب دیکھ لیں جہاں پر آپ ان پیڈ ڈیوز آپ کے پاس ہوتے ہیں، مطلب آپ 1 مہینے وہ برداشت کرتے ہیں، 2 مہینے برداشت کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ہے آپ کا وہ رائٹ جو ہے آپ کا اس کا اکیڈمی میں آنے کا، اس جگہ پر آنے کا، وہ ختم کر دیتے ہیں. سملرلی یو ہین سسپینڈڈ دا ووٹنگ رائٹ
فار دیز کنٹریز، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان پیڈ ڈیوز تھے، انہوں نے اپنے ڈیوز جو ہیں وہ پے نہیں کیے تھے. اچھا، وچ امنگ دا فالوئنگ آر نون ایز E3. اب E3 کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. کیا کیا ہے، کون کون سے ممالک ہیں؟ فرانس، جرمنی اینڈ اٹلی آر E3 known as E3 countries. فرانس، جرمنی، اٹلی بھولنا نہیں ہے. فرانس، جرمنی، اٹلی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، یہ اب E3 ہے کیا؟ The EU3 also known as EU Big Three, EU Triumvirate, EU Trio, or simply E3 refers to France, Germany and Italy, a group that consists of three large founding members of European Union. اب یہ کیا ہے؟ E3 سے مراد آپ کی جو فاؤنڈنگ فادرز تھے یورپین یونین کے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو یہ غلط نہ ہوگا. کون کون سے؟ جرمنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹلی اور فرانس جو ہیں یہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں کس کے؟ یورپین یونین بنانے کے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. جرمنی، فرانس اینڈ اٹلی، جرمنی، فرانس اینڈ اٹلی آپ نے یاد رکھنا ہے. یورپین یونین کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے یہ ایک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں ہو از دی کرنٹ ڈیفینس سیکرٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ بہت ہی ایک میجر پوسٹ ہوتی ہے یو ایس کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے ڈیفینس سیکرٹری کون لگائے ہیں، کس نے لگایا ہے اس کو؟ جو بائیڈن نے جب اختیارات لیے 20 جنوری 2021 کو ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو وہ اپنی ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ڈیفنس سیکرٹری لگایا ہے ایلائٹ جے آسٹن. اب ایلائٹ جے آسٹن وہ شخص ہیں جو کہ فرسٹ بلیک پینٹاگن چیف ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پینٹاگن چیف جو ہے وہ ہے لوئڈ آسٹن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلی تاریخ میں پہلا بلیک ڈیفنس سیکرٹری جو ہے وہ کون ہے؟ ایلائٹ جے آسٹن. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جو بائیڈن از دی اولڈسٹ US پریزیڈنٹ ایور ٹو انٹر دا آفس. واٹ از دی ایج آف جو بائیڈن؟ اب جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ینگسٹ جو پریزیڈنٹ بنے تھے وہ کون تھے؟ پہلے ہم دیکھیں سائڈ بائی سائڈ اپنی انفارمیشن کو جو ہے وہ ریفریش کر لیتے ہیں. جان ایف کینیڈی جو ہے وہ ینگسٹ، ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ وہ ینگسٹ پریزیڈنٹ تھے. اب یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو بائیڈن از دی اولڈسٹ پریزیڈنٹ ایور ٹو انٹر دا آفس. واٹ از دی ایج آف جو بائیڈن؟ جو بائیڈن کی ایج پوچھی جا رہی ہے، تو جو بائیڈن کی ایج ہے 78. ٹھیک ہے، اور جان ایف کینیڈی کی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی ایج تھی؟ 43 سال. ہی واز دی موسٹ ینگسٹ اینڈ جو بائیڈن از دی اولڈسٹ US پریزیڈنٹ ٹو انٹر دی آفس. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وین جو بائیڈن ٹک اوتھ ایز اے نیو پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو پچھلے لیکچرس میں شاید میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے وہ ایک دن ان کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ ہر سال جب بھی 4 سال بعد جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ 20 جنوری کو حلف لیتا ہے. تو جو بائیڈن نے جو حلف لیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ 20 جنوری 2021 کو انہوں نے یہ حلف لیا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. چلتے ہیں آگے. جو بائیڈن ہیز سوان ایز 46 پریزیڈنٹ. اب یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ 46ویں صدر ہیں کہاں کے؟ USA کے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی ایج 78 ہے. اب یہ دیکھیں ریفریش ہوتی جاتی ہے نا انفارمیشن، جیسے جیسے ریفریش انفارمیشن ہوتی جائے گی تو آپ کو چیزیں مزید جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آ جائیں گی. اب انہوں نے اوتھ کب لیا؟ ہم پچھلے MCQs میں دیکھ چکے ہیں 20 جنوری 2021 کو انہوں نے اوتھ لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب نیکسٹ کوشچن ہم سے یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ جو بائیڈن ہیز سوان ایز 46 پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہی گاٹ میکسیمم الیکٹورل ووٹس فرام وچ اسٹیٹ ان الیکشنز. سب سے زیادہ الیکٹورل ووٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر الیکٹورل ووٹس کے ذریعے وہاں پر حکومت آتی ہے. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کو سب سے زیادہ جو ووٹس ملے ہیں الیکٹورل ووٹس وہ کس اسٹیٹ سے ملے ہیں؟ تو وہ ان کو ملے تھے کیلیفورنیا سے. ٹھیک ہے، اور ٹوٹل الیکٹورل ووٹس کتنے ہیں؟ 538. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل الیکٹورل ووٹس کتنے ہوتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشنز میں؟ 538 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ کا. ٹھیک ہے، وہ ہے دا ورلڈ بگیسٹ ویکسینیشن ڈرائیو بگنس ان وچ کنٹری آن جنوری 16, 2021. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ بہت زیادہ خوف و ہراس تھا جب نیولی جو ویکسین انٹروڈیوس ہوئی تو پوری دنیا کے اندر جو ہے ویکسین لگانے کے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو سیٹ اپس لگائے گئے. جو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ اپ تھا ویکسینیشن ڈرائیو کا وہ کس ملک کا تھا؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے. تو جو کہ
16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ, तो वो इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि उन्होंने अपनी वैक्सीन डेवलप कर ली थी तो बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने चलाई थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो इंडिया के मनाजिर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जो वो बहुत ख़तरनाक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2021 हैज़ रिवील्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स एंड पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड डेश ऑन इट। तो हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट जो है हर साल दुनिया में एक रिपोर्ट शाया करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किसका है, और रैंकिंग बेसिकली वो जारी करते हैं। तो 2021 की रैंकिंग में पाकिस्तान का रैंक क्या था? पाकिस्तान का रैंक था 107। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2021। याद रखिएगा हम 2021 की बात कर रहे हैं बाय द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो वो जापान का था। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रैंकिंग क्यों किस बिना पर बताई जाती है कि ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? जो भी सबसे पावरफुल पासपोर्ट होगा ना, ये समझ लीजिएगा आप, जो भी सबसे पावरफुल पासपोर्ट होगा ना उसको एक्सेस होगी विदाउट वीज़ा, यानी वो किसी और मुल्क में जा सकता है। ठीक है, यानी उसको एयरपोर्ट पे ही वीज़ा उसको लगा देते हैं। ठीक है, सपोज़ अब पाकिस्तान से आप अगर अमेरिका जाएंगे तो आप पहले फॉर्म सबमिशन करेंगे। ठीक है, एम्बेसी वो फॉर्म जाएंगे, एम्बेसी से आपका वीज़ा लग के आएगा, तो एक प्रोसेस लंबा हो जाता है। जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं ना, उनको एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा ममालिक में। जितना पावरफुल पासपोर्ट होगा उसको उतने ममालिक के अंदर जो है वो एक्सेस होता है कि वो ऑन अराइवल जो है वो अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये जो है, ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो इस बुनियाद पर जो है ये सारी रैंकिंग्स बनाता है। अच्छा, even as the world continues to cope with the COVID-19 pandemic, Japan tops the list of being the most powerful passport in the world for the year 2021, according to the latest report by the Hanley Passport Index. ठीक है, ज़्यादातर ये मैं रिपीट इसलिए करता हूँ चीज़ें ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाएं, आप भूलें ना। अच्छा, विच क्रिकेटर प्लेयर वोटेड एज द बेस्ट कैप्टन इन अ पोल कंडक्टेड बाय आईसीसी ऑन जनवरी 12, 2021 ऑन ट्विटर पे एक पिछले साल एक उन्होंने पोल जारी किया, पोल चलाया, उसमें बताया था कि अभी तक जो आईसीसी की हिस्ट्री में जो मोस्ट क्या कहते हैं अच्छा क्रिकेटर आया है, बेस्ट कैप्टन आया है, वो कौन है। तो उसमें काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस थे, जिसमें इमरान खान साहब ने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की। बस ये सिर्फ क्रिकेट में ही नाम रोशन कर सकते हैं माशाल्लाह से, बाकी इनसे कुछ नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच कंट्री सुप्रीम लीडर बैंड द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम द यूएस एंड यूके। अब सुप्रीम लीडर जो है मैं आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम लीडर कहाँ पर होते हैं? ईरान के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप हमेशा जहाँ पे भी नाम आए कि सुप्रीम लीडर के हवाले से वहाँ पर एक लक़ब है, तो वो किसको दिया हुआ है? ईरान ने। अब ईरान ने क्या किया? विच कंट्री सुप्रीम लीडर बैंड द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोर्टिंग, यानी उन्होंने कहा कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे कोविड-19 वैक्सीन्स। कहाँ से? यूएस और यूके से, क्योंकि इनकी एक आपस में टसल चलती रहती है। आपको पता है कि जो क्लैशेस हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस, ये तो बहुत अरसे से जो है ये एक जंग जारी है और ये हमेशा तकरीबन जारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये पढ़ लें एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ईरान सुप्रीम लीडर ऑन फ्राइडे 8 जनवरी 2021 बैंड द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, labeling the Western powers untrustworthy as the infection spread in the Middle East hadn't hit the country. ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं which social media platform permanently banned President Donald Trump account on 8 जनवरी 2021। तो ट्विटर ने जो है ये अकाउंट बैन किया था। क्या वजह थी कि ट्रम्प को उन्होंने ये बैन किया? वो आपको पता है कि यूएस कैपिटल के अंदर, ठीक है, यूएस कैपिटल पे आई गेस 6 जनवरी 2021 को वहाँ पर एक हमला किया उनके प्रोटेस्टर्स ने। ठीक है, उनके प्रोटेस्टर्स ने हमला किया, यूएस कैपिटल जो एक बिल्डिंग है उस पर हमला किया कि ये जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है रिगिंग हुई और जानबूझकर जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हराया गया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो नहीं होने दे रहे थे वो प्रोटेस्टर्स। ठीक है, हु बिकम्स द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू बी इलेक्टेड एज द यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो बाइडेन, जिनकी एज जो है वो 78 ईयर्स है,
جو اولڈسٹ آپ کے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اور ینگسٹ کون ہے؟ ینگسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن کی ایج جو ہے وہ 43 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جان ایف کینیڈی. یہ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیا کریں پلیز، ٹھیک ہے، یہ آپ کو انفارمیشن جو ہے کام دے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو جب مل جائے تو یہ آپ کے لیے سونے پر سہاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہو بیکم دا ورلڈس ریچسٹ پرسن ان 2021، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جو ہے 2021 میں کون بنا؟ تو یہ پوزیشنز ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی ایلن مسک اوپر آ جاتے ہیں، کبھی جوف بیزوس جو کہ امیزون کے مالک ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. تو 2021 کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین شخص بنے، ٹھیک ہے. وچ کنٹری ایمز ٹو لانچ دی ورلڈ فرسٹ ووڈ بیس اسپیس سیٹلائٹ بائی 2023 ٹو کمباٹ دی پرابلم آف اسپیس جنگ، ٹھیک ہے. اسپیس جنگ کی پرابلم کو ختم کرنے کے لیے کون سا کنٹری ہے جس نے ووڈ بیسڈ اسپیس سیٹلائٹ جو ہے 2023 میں یہ احاطہ کیا ہوا ہے کہ وہ لانچ کریں گے؟ وہ ہیں جاپان. اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھیے گا، جاپان ٹو لانچ دی فرسٹ ووڈ بیسڈ سیٹلائٹ بائی 2023 ٹو ریڈیوس اسپیس ڈیبرس، ٹھیک ہے. اسپیس میں جو بھی پرابلمس جو ہیں وہ پیش آتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ووڈ بیسڈ یعنی لکڑی کی بنی ہوئی سیٹلائٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے 2023 تک. اچھا، واٹ از دی تھیم آف دی ورلڈ کینسر ڈے 2021 کے اندر کینسر ڈے کا جو ایک تھیم تھا، یعنی ہر سال جب بھی کینسر ڈے آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تھیم رکھا جاتا ہے. تو 2021 کا ورلڈ کینسر ڈے کا تھیم تھا آئی ایم اینڈ آئی ول، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں وچ بیکم دا ورلڈ نمبر 1 cricket test team for the first time in history, which becomes the world number 1 cricket team for the first time in history. تو نیوزی لینڈ وہ واحد ملک ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ یعنی کرکٹ کی ہسٹری میں وہ پہلے نمبر پر آیا ہے ٹیسٹ رینکنگ کے اندر. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ نے 2021 کے اندر انڈیا کو جو ہے وہ شکست دی تھی ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں، جس کے بعد انہوں نے یہ جو ٹائٹل ہے یہ اپنے نام کیا تھا. آن 2021 ٹرمپ سپورٹرز اسٹارم دی یو ایس کیپٹل، ٹھیک ہے. 6 جنوری 2021 کو جو ٹرمپ کے حامی تھے انہوں نے جو کیپٹل، یو ایس کیپٹل ایک بلڈنگ ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اسکرین پر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، جو کہ یہ بلڈنگ ہے، اس پر حملہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر توڑ پھوڑ کی اور کافی جانوں کا نقصان بھی یہاں پر ہوا، ٹھیک ہے. جس کے بعد ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین کر دیا تھا. ہاؤ مینی کنٹریز آر ممبرز آف گلف کوآپریشن کونسل؟ تو گلف کوآپریشن کونسل جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر کافی کنٹریز شامل ہوتے ہیں. اس میں کتنے کنٹریز شامل ہیں؟ اس میں 6 کنٹریز شامل ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دا گلف کوآپریشن کونسل GCC is a political and economical union of Arab states bordering the Gulf. It was established in 1981. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو جنرل نالج میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ GCC گلف کوآپریشن کونسل کب بنی؟ تو 1981 میں بنی. اینڈ اٹس 6 members are the United Arab Emirates, سعودی عربیہ، قطر، عمان، کویت اینڈ بحرین، ٹھیک ہے. یہ 6 ممالک اس میں شامل ہیں. سعودی عربیہ ہیز اوپنڈ اٹس لینڈ بارڈر ود قطر آفٹر ہاؤ مینی ایئرس؟ تو سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان ایک ٹائی چل رہا تھا جس میں ایک دوسرے پر یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ملک میں کروا رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو اپنے بارڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بند کر دیے تھے، جو کہ 3 سال بعد جو ہے 2021 میں انہوں نے اوپن کر دیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دا یو ایس کانگریس ہیز پاسڈ اے بل نیمڈ آفٹر ڈیش ایمڈ ایٹ ایکسپینڈنگ دی نمبر آف اسکالرشپ ٹو وومن ان پاکستان. تو ملالہ یوسفزئی کے نام سے یو ایس کانگریس نے ایک بل جو ہے وہ منظور کیا جس میں بہت زیادہ اسکالرشپ جو ہے وومنس کو پاکستان کے اندر دی جائیں گی. دا یو ایس کانگریس ہیز پاسڈ بل نیم آفٹر نوبل laureate ملالہ یوسفزئی. ملالہ یوسفزئی کو کب ملا ہے نوبل پرائز؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 2014 کے اندر ان کو نوبل پرائز ملا تھا، ٹھیک ہے. اور that expands the number of scholarship to women in Pakistan under merit and need based program according to the information posted on the congressional website, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بل انٹروڈیوسڈ ان یو ایس ہاؤس ٹو ٹرمینیٹ ڈیزگنیشن آف ڈیز ایز اے میجر نان نیٹو الائی. تو
تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے میجر نان نیٹو الائی کام کر رہا تھا، یعنی پرمننٹ ممبر نہیں تھا نیٹو الائی کا. تو اس کو بل انٹروڈیوس کی گیا یو ایس ہاؤس میں کہ ان کی جو ایک ٹرمینیشن ہے، ڈیزگنیشن کی ٹرمینیشن، اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ کون سا ملک ہے؟ وہ پاکستان ایز اے میجر نان نیٹو الائی ہے، ان کی ٹرمینیشن کا فیصلہ کیا بل کے اندر. اچھا، who has been named as the ICC Men's T20 Cricket World Cup of the Decade 2021؟ تو کس کو جو ہے یہ ایوارڈ دیا گیا کہ کرکٹ T20 کرکٹ آف دا ڈیکیڈ ان 2021؟ تو یہ راشد خان کو دیا گیا. اور راشد خان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ وہ افغانستان کی طرف سے کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہی از اے اسپن بالر. ٹھیک ہے، تو اسپن بالر ہے. ان کی جو گوگلی ہے وہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں who has been named as the ICC Male Cricket of the Decade and ODI Cricket of the Decade in 2021. سوری، یہ 21 ہے، یہ 2020 نہیں ہے. تو وراٹ کوہلی کو یہ ایوارڈ دیا گیا 2021 کے اندر میل کرکٹر آف دا ڈیکیڈ اینڈ ODI کرکٹ آف دا ڈیکیڈ کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ آج کا ہمارا آخری کوشچن ہے، اس کو دیکھ لیجئے. ایما عالم is a dedicated young girl from ڈیش ونز گلوبل میموری کمپٹیشن 2021. یہ کس کو ایوارڈ ملا ہے؟ ایما عالم کو. ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جو ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو ہر کوشچن کے ساتھ بتاتا ہوں. الحمدللہ یہ چینل جو ہے آپ کے لیے ایک ایسا باب ثابت ہوگا جہاں سے آپ اچھے سے اچھے اسکور کریں گے اور اپنے ایگزامس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے. تو میری دعا اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ دوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پڑھنا آپ کا کام ہے، پڑھانا میرا کام ہے. پھر انشاءاللہ جو ہے رزلٹس جو ہیں وہ اللہ پاک دیتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزلٹس اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سپورٹ کرنا ہے. تو جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجانا مت بھولیں، تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے لیکچرز مل جائیں اور آپ بر وقت جو ہے اس کو پڑھ کر اپنی تیاری کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.